السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہم فوائد مکیہ جو بڑی معتبر کتاب ہے تجوید کی، اسی کے اندر سے اور اسی کے مطابق آج ہم مخارج کا بیان کریں گے۔ کل ہم نے جو مخارج پڑھے تھے ان میں آج جو ہم نے لام نون را کا مخرج آج یہ ہم نے پڑھنا تھا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ آ گیا ہے آپ کے سامنے دوسری فصل مخارج کا بیان۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا 7واں مخرج حافہ لسان اور داڑوں کی جڑ، اس سے واد نکلتے ہیں، یہاں تک ہم نے پڑھا۔ اب آگے ہے 8واں مخرج۔ پچھلی کتب میں جمال القرآن ہو، تحصیل التجوید ہو، یا توضیح التجوید، تجویدی گائیڈ یا دیگر کتب، اس میں لام کو 8واں مخرج، نامہ مخرج، کیونکہ جوف شروع کیا تھا نا، تو لام کو 9واں مخرج، نون کو 10واں مخرج، را کو 11واں مخرج۔ تو امام فرا علیہ الرحمہ انہوں نے کیونکہ اقصائے الحلق کو پہلا مخرج کہا ہے، جوف دہن کو انہوں نے بیان نہیں کیا، تو 9ویں 10ویں 11ویں مخرج کو ایک کر کے 8واں مخرج دیا۔ 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را نکلتے ہیں۔ میں ذرا پچھلے کتب کی تفصیل میں آپ کو پہلے لے چلوں کہ وہاں پہ 9واں مخرج، یہاں 8واں ہے، وہاں 9واں۔ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ، ایسے زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ۔ جب ثنایا رباعی انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں کے اوپر تالو کے ساتھ لگے، اس سے لام نکلتا ہے۔ کہا گیا تھا زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ حافہ، کیونکہ اس میں حافہ لسان وہ ہے، حافہ لسان وہ ہے جو داڑوں کے سامنے آتا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ تھوڑا سا حصہ حافہ، اس کا مطلب ہے حافہ لسان کا وہ حصہ جو زبان کے کناروں کے ساتھ ہے، وہ اس سے مراد ہے، پچھلا حافہ نہیں، بلکہ یہ کنارے کے ساتھ، یہ کنارہ ہے نا جی، اس کے ساتھ یہ جگہ جی، اور یہ سامنے داڑھ ہے، یہ پہلی داڑھ، اس کے سامنے جو زبان کی سائڈ کا حصہ آتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اس طرف۔ اگر اس طرف سے کہیں گے تو زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ آتا ہے، اور اگر اس طرف سے کہیں گے تو ادنا حافہ آخر حافہ کا اخیر اور زبان کا کنارہ، ادنا حافہ اور زبان کا کنارہ، لیکن آسان یہ ہے زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ حافہ۔ پچھلی کتاب کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کہاں لگے؟ ثنایا رباعی انیاب اور یہ ظاہر، اس کے اندر جو مسوڑے ہیں، مسوڑے کے ساتھ تالو کے ساتھ لگے، اس سے لام نکلے گا۔ یہاں پہ انہوں نے قرب کا لحاظ کر کے اکٹھا کر دیا، وہ میں بعد میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں اس کو تینوں حروف کی الگ الگ پہلے مشق کر۔ اب دیکھیے میں نے بائیں طرف سے لگایا ہے، دونوں طرف سے بھی لگ سکتا ہے،
لیکن بائیں طرف سے آسان ہے. ال ال مل لل لام کے نیچے زیر رکھ لل 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 بل بل بی کو چھوڑ دیں. جب آگے لام آئے گی نا وہ دیکھیں کہاں زبان لکھی ہوئی ہے. بل فی دین اللہ دین اللہ باللہ. تو یہ لام زبان کا کنارہ تھوڑا سا حصہ ہافا جب سنایا یہ سنایا ہے اس کے ساتھ ربائی اور آگے یہ انیاب اور آگے یہ واحد. انیاب وہ ہے جو نوکدار دانت ہیں جیسے یہ اور سامنے والے یہ دانت جو ہیں جو بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں ان کو سنایا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایک بندہ مومن کی مسلمان کی بات سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دو, اللہ کی بارگاہ میں عرض معروض کرو یا اللہ کی طرف دعوت دو. تو اللہ کی دعوت دینا یا اللہ کی تعریف کرنے کو ثنا کہتے ہیں. اور چونکہ گفتگو کرتے ہوئے یہ دانت نظر آتے ہیں یہ دو اوپر والے دو نیچے والے, تو اس مناسبت سے کہ گفتگو میں اور ایک بندہ مومن کی گفتگو ثنا ہوتی ہے, اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور تعریف کو ثنا کہتے ہیں. ان دونوں کا نام رکھ دیا ثنا. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہاں نواں مخرج تھا اور اس کے بعد لام کے بعد نون آ گیا اسی 10ویں مخرج میں. وہ کہتے ہیں زبان کا کنارہ مگر لام کے مخرج سے کم ہے. وہی مخرج زبان کا کنارہ وہاں تھا تھوڑا سا حصہ, یہاں کہہ دیا زبان کا کنارہ لام کے مخرج سے کم, یعنی حافہ کو اس میں دخل نہیں. کیونکہ آج سب سمجھا رہی ہے. جی جی زبان کا کنارہ جی جی ہاں میں بتا رہا ہوں مخرج نمبر 10 نون کا ہے. زبان کا کنارہ مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر, یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں. کہاں لگے؟ ثنایا ربائی اور انیاب. جب ضاحک نکل گیا تو حافہ بھی نکل گیا. تو اب دیکھیں نون کی ادائیگی میں ال وہ آگے تھا ال, اب نون آ گیا انعمت ان اللہ ان دیکھیں کہاں لگی ان اللہ. اسی طرح نس اہدی نس نہ اسی طرح ينفقون اللہ اکبر ينفقون برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو اس میں چونکہ ہم نے غنہ بھی ادا کرنا ہے حالت تشدید میں یا حالت اخفاء میں یا ادغام ناقص میں, جب نون کا ہو رہا ہو تو پھر زبان جب ناک میں جائے گی ایک الف کی مقدار بھی, تو پھر اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کہاں پہ لگی ہوئی ہے. تو نون کے بعد اگلا مخرج تھا 11واں را.
یہ بھی زبان کا کنارہ مائل بپشت، زبان کا ہے یہ بھی کنارہ، یا اس کو زبان کے نوک بھی کہہ سکتے ہیں، طرف لسان کہا ہے عربی میں، طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ مائل بپشت، پشت یہ ہے۔ سامنے سے جب تھوڑا سا ایسے کریں نا، جہاں سے آدمی ٹیسٹ چیک کرتے ہیں نا، یہ کچھ چیز لگائی تو یہ پشت ہے۔ تو را میں دیکھیے ار ار الرحمہ الرحمہ نررحیم نررحیم اعوذ باللہ من الشیطان اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی نروا کہیں نا تو یہ بادشاہ جو ہے نا یہ رول نہیں ہونی چاہیے، نروا ایسے اکثر بچے پڑھنے والے میں اساتذہ کی خدمت کرتا ہوں کہ جب بھی بچے کو اعوذ تعوذ شروع کرائیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ ایک تو نہ کرے، تو اعوذ باللہ من الشیطان یہ غلط ہے، نیو یہ غلط ہے۔ یہ بادشاہ صرف اعو کے اندر اور زو کے پیش میں یہاں تک بادشاہ یہ رول ہوں گے، اس کے بعد بادشاہوں نے کھلنا ہے، اعو ا میں بھی کھلیں گے، ا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر اس کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں تو سارا تلفظ صحیح ہو جاتا ہے۔ اکثر اعوذ باللہ، دیکھیں میرا منہ کتنا کھلا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب میم پڑھنی ہے پھر ہونٹ بند ہوں، پھر دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ دیکھیے بادشاہ یہ کھلی ہونی چاہیے، بسم اللہ بھی کہیں را ار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرح 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 برب رب اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ۔ اب دیکھیں کہاں پہ ہونٹ گول ہوئے ہیں، صرف جہاں پہ واو آئے گی یا میم میں بند ہوں گے، با میں بند ہوں گے، واو میں گول ہوں گے، یا جہاں پہ پیش یعنی ضمہ آئے گا وہاں پہ ہونٹ گول ہوں گے۔ باقی کسی جگہ پر ہونٹوں کا با میم واو ہا کے علاوہ یا پیش کے علاوہ ہونٹوں کا کوئی تعلق نہیں ہے تلاوت کے ساتھ۔ اب دیکھیے الحمد میم میں بند ہو گئے، الحمد پیش آتے، للہ با میں بند ہوں گے، رب العالمین میم میں عالمین، الرحمہ میم میں بند ہوں گے، اگلی میم میں بند ہوں گے، الرحمن الرحیم، مالک یوم واولین میں ہونٹ گول کرنے پڑیں گے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد دو پیش آگئی باپ اور دال ہونٹ گول ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حاج صاحب یہ پڑھیے. اب ہم 8واں مخرج ذرا پڑھیے. جی 8واں مخرج. جی 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را نکلتے ہیں. انہوں نے اب وہ مخرج نمبر 8، 9 اور 10 کو اکٹھا کر دیا اور بتا دیا ہے کہ یہ دانتوں کی زبان کا کنارہ یعنی طرف لسان دانتوں کی جڑ سے نکلتے ہیں. اور آپ کو تفصیل کا پتہ چل گیا ہے. دانت جو ہیں ثنایا، رباعی، انیاب اور لام میں وضاحت بھی لگے گی. اچھا انہوں نے اکٹھا کیوں کیا؟ دیکھیے آگے تا دال قا آ رہے ہیں، وہ بھی تو ان میں بھی تو تھوڑا تھوڑا فرق ہے نا مخرج میں. تا دال اور قا ذرا اوپر جا کے لگتی ہے. تا دال یہاں پہ جہاں پہ یہ مسوڑا ہے اندر یہاں، اور قا تھوڑا سا اوپر. تو جب ان تینوں کا مخرج ایک کر دیا گیا ہے تو پھر لام نون را کا بھی ایک ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے پوری کتاب میں انہوں نے جو کام کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اختصار یوں سمجھیے کوزے میں دریا کو بند کیا ہے. باقی کتب جو ہیں ان میں بہت زیادہ طوالت ہے اور اس میں ان کو بات کو کھولا ہوا ہے بہت زیادہ. انہوں نے بات کو زیادہ سے زیادہ چھوٹی مختصر عبارت میں انہوں نے بڑی بات کو شامل کر دیا. دیکھیے 9واں مخرج نوکے زبان کے لیے یہ زبان کا کنارہ نہیں، کیونکہ کنارہ یہاں لگ سکتا ہے، اندر جا کے کنارہ نہیں لگتا. نوک نے اندر جا کے لگنا ہے، کنارہ ادھر لگ جائے گا، سائڈوں پہ لگ جائے گا، ہافا سائڈوں پہ لگ جائے گا. لیکن جو زبان کی نوک ہے وہ یہ جگہ ہے، یہ ادھر ادھر نہیں لگے گی. انہوں نے جا کے اوپر ثنایا الیہ کی جڑ کہاں ہے؟ جہاں مسوڑے ختم ہوتے ہیں، جہاں مسوڑے ختم ہوتے ہیں وہاں جڑ ہے. یعنی مسوڑوں کی نرمی ختم ہوگی اندر، تو جب وہاں پہ آگے تالو کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا تالو کی ہوتی ہے. اور وہاں کی بہترین لوکیشن آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کھردرا ہے تالو کا حصہ، جنہوں ہم پنجابی میں ٹب کھڑب دیتے ہیں، کھردری جگہ. یہ تو زبان کی جڑ. اچھا یہ تالو کا سب سے ڈاؤن حصہ ہے، اس طرف سوڑوں کے ساتھ جب لگتا ہے نا اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تالو، تو یہ ڈاؤن حصہ ہے. تو ڈاؤن حصے کو کی وجہ سے اس کو انہوں نے کہہ دیا حروف متعیہ. یہ جو آپ نے لام نون را پڑھا ہے نا ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں. طرفیہ کیونکہ طرف سے نکلے ہیں زبان کے کنارے سے، طرف سے یہ حروف طرفیہ ہو گئے. اور یہ 9واں مخرج تا، یہ دیکھیے ذرا اندر لگی زبان، ادھر یہاں سے بھی نکل سکتی ہے تا تا، لیکن بہتر یہ ہے جو کتاب والوں نے کہا ہے اندر. تا دال قا. قا زبان خود جب زبان کا درمیان اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں نا تو زبان کنارہ تھوڑا، زبان کی نوک خود تھوڑی سی اور اوپر چلی جاتی ہے. تا دال قا. اچھا اب دیکھیے تا کی، پہلے قا کی مشق کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان قا قا کطی کطی وقا والسماء وقا. ہاں ابن قمر نکالو ذرا والسماء وقا. قا کو بولیے جلدی آ جائیں. اس کے بعد عبد المنان بھی تیار رہے. وقا جی عبد المنان، ابن قمر ہے عبد المنان. نہیں ڈاکٹر صاحب آیا تو چلا گیا. چلو
یہ عبد الرحمان ہے، عبد المنان ہے کہ عبد الرحمان؟ ہاں عبد عبد الرحمان. المنان. آپ پڑھیے والطارق. 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 جی. طا طی او بولیے. طا طی جی طو. ٹھیک ہے. اسی طرح تا کو نکالیے، تا میں آواز بند ہو جائے گی. ات ات ات. دیکھیے ات ات ات. ٹھیک ہے. دال میں دال نکالیے. اد عید. قلقلہ کے بغیر نکال کر دیکھیں کہ زبان کہاں لگی ہے. اد عید اد. قلقلے کے بغیر نکالے جاتے ہیں. قلقلہ اس کی اد. قلقلہ اس کی صفت لازم ہے. میں نے صرف آپ کو بتانا یہ ہے جی کہ زبان کہاں لگی ہوئی. جب قلقلہ کریں گے تو وہ زبان وہاں سے ہٹ جائے گی. اد جی. بولیے. اد اد. عید عد اد. اد. پڑھیے نامہ مخرج. نامہ مخرج. نوک زبان اور ثنایا اولیاء کی جڑ اس سے تا دال قا نکلتے ہیں. قا کو پہلے بولے نا. قا دال تا نکلتے ہیں. چلیے آگے آئیے. یہ 10واں مخرج. نوک زبان اور ثنایا اولیاء کا کنارہ. زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا کنارہ. ذرا غور طلب بات ہے. حافظ رمضان صاحب توجہ کریں. زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے کے ساتھ لگے. کنارے دو ہیں. ایک کنارہ یہ ہے، ایک کنارہ اندر ہے جہاں سے مسوڑا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو تالاب ہوتا ہے نا، تالاب کا اوپر بھی کنارہ ہوتا ہے، اور ایک کنارہ وہ ہے جو نیچے ہوتا ہے جہاں تالاب کے اندر زمین شروع ہوتی ہے، وہ بھی کنارہ ہے. تو یہاں پر بھی ایک کنارہ یہ ہے اور ایک کنارہ اندر ہے. ایک باہر کا کنارہ یہ اوپر، لیکن اس سے مراد نہیں ہے اندر کا جو مسوڑوں کے ساتھ ملا ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے دیکھیں سا سا. دیکھیں یہاں زبان لگائیں گے نا تو سا یہاں سے بھی نکل سکتی ہے. سا نکل آئی ہے، زال نکل آئی ہے، لیکن وا اندر سے نکلتا ہے. وا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم نے زبان کو اقصی لسان بھی اٹھانی ہے استعلاء کی وجہ سے، اور اطباق کی وجہ سے زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھے گا، تو یہ نوک خود بخود ہی اوپر چلی جائے گی اتلے کنارے کے ساتھ. تو چونکہ سا اور زال وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، اور غا کو کی وجہ سے ان دونوں کو بھی پھر وہاں بیان کیا گیا، کیونکہ یہاں سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے ویسے بھی زبان باہر نکلی ہوئی تو اچھی نہیں لگتی. زبان جو ہے نا اندر ہی ہو، تو جب اندر سے نکل سکتے ہیں زبان کے ساتھ اندر لگانے سے تو وہیں سے بہتر ہے. دیکھیے اس اس از از زال از اس اس. اس کو سیٹی سے بچانا ہے بس. یہ بنتے میں تھا میں اور زال میں سیٹی نہیں. اگر سیٹی پیدا کر دیں گے تو زال زا کے ساتھ مل جائے گی اور سا سین کے ساتھ مل جائے گی. تو لہذا اس کنارے سے لگانے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں نیچے والے دانت بھی ساتھ لگ جائیں تو سیٹی پیدا نہ ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اندر والے کنارے سے لگائیں تاکہ سیٹی سے بچ جائیں. تھا اس 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 وسلوس ہے سلوس ہے. اسی طرح یلحس ذالک یلحس حس ذالک یلحس ذالک. اس کو یلحس ذالک نہیں پڑھنا، یلحس ذالک. اور زال کی مشق کہاں ہوگی؟ دیکھیے از ذہب از، دو زالیں اکٹھی ہو گئی ہیں. از ذہب
اذ ذهب ادغام بھی ہو جاتا ہے، جب دو حرف ایک جیسے آئیں گے تو ادغام ہو جائے گا. تو اذ ذهب، تو اذا زلزل، اذا زلزل. آخر رمضان آپ سنائیں گے بھائی؟ اچھا جی اذا زلزلہ، ہاں، اذا کی مشق کریں. اذا اذا اذ 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 اذ. اچھا یہ پڑھیے ذرا 10واں مخرج. اذ 10واں مخرج پڑھیے. آواز نہیں آ رہی. 10واں مخرج نوک زبان اور ثنایا الیہ کا کنارہ، اس سے غا زال تھا نکلتے ہیں. تو سنیے راجہ صاحب آپ آئیے ذرا. نکلتے ہیں. راجہ زبیر صاحب آپ آئیے. جی 10واں مخرج جی نوک زبان اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے وا ذال ثا نکلتے ہیں. وا، اس کو پر کریں. وا، یہ واد کی طرح پر ہے کیونکہ یہ 4 حرف ہے نا، اور مطبقہ. وا منہ بھر کر آواز نکلے. ایو، وا ہاں ایو، وا ہاں وا زال تھا نکلتے ہیں. جی وا ذال ثا. جی عبد الرحمان آپ کا انٹرنیٹ صحیح ہے بیٹا؟ تو آئیے آپ بھی مشق کیجیے. عبد الرحمان پرابلم ہے تھوڑی. اچھا آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے. چلو وا زال تھا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ 10واں مخرج ہے. پرابلم ہے تھوڑی. اچھا بولیے 10واں مخرج پڑھیے ذرا. 10واں مخرج نہیں، 11واں مخرج جی. 10واں مخرج نوک زبان اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس سے وال وال لا نکلتے ہیں. اچھا آپ کی آواز 11واں مخرج نہیں، نوک خیر زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ کے، اس سے صاد زا سین نکلتے ہیں. ماشاء شاباش، ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا جی آئیے 11واں مخرج نوک زبان ثنایا سفلا کا کنارہ ما اتصال ثنایا علیہ. یہ انہوں نے اسی طرح بیان کر دیا ہے جیسے پچھلے مثال، وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. پچھلی کتب میں زبان کی نوک ثنایا سفلا کا کنارہ ساتھ ملنے ثنایا علیہ کے، یا عربی میں کہتے ہیں مع اتصال، تو ہم کہیں گے ساتھ ملنے. مع اتصال یعنی ساتھ ملنے ثنایا علیہ کے. یہ جب تک یہ نیچے اور اوپر والے دانت آپس میں ملیں گے نہیں، اس سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی. دیکھیے آ رہی ہے سیٹی کی آواز. دانت 2 طرح بند ہوتے ہیں، ایک ایسے کہ نیچے کے دانت اور اوپر کے دانت نیچے اوپر آ جائے ایسے. ایک یہ ہے کہ طبی طور پر دانت بند، جیسے نیچے والے دانت اندر اور باہر والے اوپر والے باہر. نیچے والے اندر ہیں، اوپر والے باہر ہیں، ایسے ہیں، ایسے ایسے. ایک یہ ہے، ایسے بھی کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو. ایسے ہیں یہ نیچے ثنایا سفلا ہیں، یہ ثنایا علیہ ہے. یہ دانت کے اوپر دانت آ گیا. ایک یہ ہے کہ یہ اندر چلا گئے، یہ ثنایا علیہ باہر. جیسے آپ کے لیے آسانی ہے. اب اس کے اندر آ کر، ان کے اندر آ کر زبان لگے گی. دیکھیے میں دونوں طرح بیان کرتا ہوں، نیچے اوپر رکھ کر بھی اور نیچے والے اندر کر کے بھی. یہ دیکھیے ٹھیک ہے. اور زا سین اور صاد، اب یہ نیچے اوپر رکھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
جو آپ کے لیے آسان ہے آپ اسے کر سکتے ہیں. یہاں پر کتاب میں انہوں نے اس کو باؤنڈ نہیں کیا، ہمیں پابند نہیں کیا کہ آپ دانتوں کو اندر باہر کریں. تو بعض لوگوں کے دانت ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں اور وہ اوپر نیچے رکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ طبی طور پر وہ دانت جو ہیں نیچے والے اندر جائیں گے، اوپر والے باہر کی طرف آئیں گے. اور جیسے آپ کے لیے آسانی ہے. اب دیکھیے یہ آواز نکالی زال زال میں اور زا میں زال کو اس سیٹی سے بچانا ہے اور زا کو بغیر سیٹی کے ایک گونج سی پیدا ہوتی ہے یہ، اور سین میں سیٹی یہ، تھا کو اس سے بچانا ہے تا اور سین میں ضروری ہے. اگر تھا کو نہیں بچائیں گے تو وہ سین بن جائے گی، اگر سین میں سیٹی پیدا نہیں کریں گے تو وہ تھا بن جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، لہن جلی بن جائے گی، حرف حرف سے بدل جائے گا. زال تا سے بدل جائے گی، بدلے گی تو حرف حرف سے بدل جائے گا. اور غا زال سے بدل جائے گی، صاد صاد سین سے بدل جائے گا. تو یہ بھی لہن جلی ہوگا، حرف حرف سے بدلنے کو تو لہن جلی کہتے ہیں. تو ان میں سیٹی کی وجہ سے یہ حروف صفیریہ ہے. تو اس مخرج کا نام بھی صفیر ہے اور ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. اور ان میں جو صفت لازمہ غیر متضادہ ہے وہ بھی صفت صفیر ہے. تو صفیر کے لحاظ سے، سیٹی کے لحاظ سے، یعنی مخرج میں بھی سیٹی ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ میں بھی سیٹی ہے، تو پھر اس میں بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تو ماشاء اللہ آج ہم نے 9واں مخرج پڑھا ہے، 10واں مخرج پڑھا ہے، 11واں مخرج پڑھا ہے. اب باقی رہ گئے ہمارے پاس 12واں، 13واں اور 14واں. انشاءاللہ العزیز کل ہم یہ 3 مخارج پڑھیں گے. آئیے اب ہم کچھ مشق کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں عبد المنان پڑھو بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. اچھا عبد المنان بیٹا، آپ نے یہ یتا یا تا یا تا تھا یا اور تا کی مقدار کو زبر کی مقدار سے غیر محتاط ہو کر پڑھا ہے تو تھوڑی سی زیادہ ہو جائے. اچھا پھر پڑھیں. عما يتساءلون. خوبصورت ماشاء اللہ. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اچھا ایک تو جب آپ نے عن کہا ہے نا تو عین کو ذرا اور کلیئر کریں، اور دوسرا یہ نبائل، یہ اس کو جب آپ نے لام کے ساتھ ملایا ہے نا تو لام میں حرکت نہ ہو اور یہ عین بھی صاف کریں. پھر بولیے. عن النبأ العظيم. لام کو ذرا سخت نہیں کریں، ال کی لام کو سخت نہیں کریں. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم
الذي هم فيه مختلفون. کون سی مد بنی ہے مختلفون میں؟ مد لازم وقفی. مد لازم، یہ مد عارض. ہاں لازم اور وقفی یہ تو دو جی جی ہیں آپس میں نہیں ہو سکتی نا. عارض وقفی پر مد وقف کی وجہ جب آپ جی. نے لازم کہا ہے نا لازم تو اس کا مطلب ہے سکون. یہ جب عارض بھی یہ نون کے اوپر جو زبر ہے نا جب یہ ختم ہو گئی تو یہ وقف کی وجہ سے عارض ہو گیا. کیا عارض ہو گیا؟ سکون. یعنی عارضی طور پہ یہاں بیٹھ گیا. کیا چیز بیٹھ گئی؟ وقف کی وجہ سے سکون بیٹھ گیا، سکون آ گیا. جی ٹھیک ہے نا. اور اگر ہو نا لازم، یہ واؤ کا جو سکون ہے نا واؤ کا یہ لازم ہے کہ اس کو کبھی بھی ہو نہیں سکتا اب آپ اس کو ختم کر سکیں. ٹھیک ہے نا. یہ سکون لازمی ہے کیونکہ واؤ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ تو نون کی وجہ سے وہ ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، لیکن ٹھہریں گے تو وہ سکون ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن واؤ مدہ ہے نا، واؤ مدہ سے واؤ ساکن ماقبل مضمون. تو پھر پڑھیے اما یتساءلون. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. اچھا میں تو ایک ساتھ ساتھ تو باتیں بھی کرتے جائیں. یہ سبق کے متعلق کچھ دوسری باتیں ہوتی ہیں نا. یہ جو شد ہوتی ہے نا، شد والا حرف جیسے عما، یہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. دیکھیے اس کو جوڑ ملائیں. عین زبر میم، عم میم زبر ما، عم ما، عم ما 2 دفعہ پڑھا گیا نا. اچھا آپ دیکھیں اس کے یہ 3 دندانے ہیں. یہ 1 2 3، یہ کام بھی 3 کرتا ہے. یہ پہلا دندانہ اس نے عین کو پکڑا، درمیان والے دندانے نے آواز کو اپنے اندر رکھا، اور تیسرے دندانے نے آواز کو حرکت کو دے دیا یا آگے دے دیا. عم، یہ 2 دندانے ہو گئے. ما، اسی طرح عنن، نن، نون کو ملایا نا نن. اب جب یہاں پہ تھوڑی دیر آپ غنہ کریں گے عنن، تیسرا دندانہ نہ، عنن نہ. شد کے 2 دندانے ہیں. پہلا دندانہ پچھلے کو پکڑتا ہے اور نیچے والا دندانہ ساتھ ملا لیتا ہے. شد والا 3 دندانے ہیں، 3 کام کرتا ہے. اور پہلا دندانہ پچھلے حرف کو پکڑتا ہے، یہ میم کو پکڑے گا. درمیان والا دندانہ لام کے اندر اس کو لا کے بٹھائے گا، اور تیسرا دندانہ اس کو آگے دے دے گا. ٹھیک ہے. اب پڑھیے اما. جی يتساءلون عن النبأ العظيم جی الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. خوبصورت کر کے پڑھیے پھر اما یسألون سے. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ.
کسی دوست کا مائک کھلا ہوا ہے، باقی سارے اپنے مائک بند کر لیں. جی آگے پڑھیے. يعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوتادا. اچھا اب دیکھیے ہم تھوڑا سا اجرا بھی کر لیں. عین، عین کا مخرج ہے. حاجی غضنفر صاحب عین کا مخرج بیان کریں. جی عین کا مخرج. آئین کا مخرجی وسط حلق. جی حروف حلقی ہو گیا. یہ جی صفات حروف لازمہ حلقی. متضادہ میں سے کون کون سے؟ صفات لازمہ متضادہ. فحسہ شخص، ساکت میں تو نہیں ہے جی. جہر آپ نے فحسہ ہو کہا نا تو تھا میں سیٹی کی آواز آ گئی، اس سے بچیں. اچھا اگر ہمس نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ جہر میں. ٹھیک ہے اگلے جوڑے میں اجیدو کا کتبتا، نہیں ہے. اس میں بھی نہیں ہے. تو یہ جناب توسط میں ہے جی. ہاں حروف متوسطہ میں سے ہے. جی. آگے استعلاء اور استفال میں استعلاء میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. استفال میں ہے جی. اچھا اطباق اور انفتاح میں انفتاح میں. اطلاق اور اسمات میں اسمات میں. اچھا اب ہم نے حروف کی قسمیں، یہ تھوڑا توجہ کریں سارے. عبد المنان آپ بھی سارے توجہ کریں، یہ بات میں نے آپ کو پہلے نہیں بتائی کہ حروف کی قسمیں ہیں. کچھ حروف ہیں اقوا، بہت زیادہ قوی، بہت زیادہ قوی. کچھ ہیں قوی. ٹھیک ہے جی، یہ دو قسمیں یہ ہوگی اقوا اور قوی. ایک ہوتا ہے خوبصورت، ایک ہوتا ہے بہت خوبصورت. ایک ہوتا ہے موٹا، ایک ہوتا ہے بہت موٹا. تو یہ ہے نا اقوا یعنی بہت زیادہ قوی، اور قوی قوی. تو ایک ہے درمیان میں متوسط. ٹھیک ہے متوسطہ درمیان میں، نہ قوی ہے نہ ضعیف. اور پھر ہے ایک ضعیف یعنی قوی کے مقابلے میں ضعیف آ گیا. اور ایک ہے بہت زیادہ ضعیف اضعاف. اقوا اور اضعاف، ادھر اقوا ہے بہت زیادہ قوی، اور ادھر اضعاف ہے بہت زیادہ ضعیف. ادھر قوی ہے اور ادھر ضعیف ہے، اور درمیانی میں متوسطہ ہے. حروف کی قسمیں ہیں. کچھ حروف ہیں جو اقوا ہیں، کچھ حروف ہیں جو قوی ہیں، کچھ حروف ہیں جو متوسط ہیں، کچھ حروف ہیں جو ضعیف ہیں، اور کچھ حروف ہیں جو اضعاف ہیں. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ صفات سے پتہ چلتا ہے. صفات متضادہ جو ہیں ان میں ہمس ضعیف ہے، جہر قوی ہے. شدت قوی ہے، رخوت ضعیف ہے. استعلاء قوی ہے، استفال ضعیف ہے. اطباق قوی ہے، انفتاح ضعیف ہے. اطلاق ضعیف ہے، اسمات قوی ہے. اور غیر متضادہ ساری قوی ہیں. جس حرف میں ساری صفتیں قوی ہوں گی وہ اقوا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اقوا. جس میں ساری قوی ہوں گی، مثلا دیکھیے، یا جس میں ایک قوی اور ایک ضعیف اور باقی ساری قوی ہوں گی وہ بھی اقوا میں آئے گا. جس میں زیادہ قوی اور کم ضعیف وہ ہوگا قوی، اور جس میں برابر برابر ہوں گی وہ ہوگا ضعیف، اور جس میں زیادہ ضعیف اور کم قوی وہ ضعیف، جس میں برابر برابر ہوں گی وہ متوسط،
اور جس میں زیادہ ضعیف اور کم قوی وہ ضعیف، اور جس میں ایک ایک قوی باقی ساری ضعیف کہ ساری ضعیف وہ اضعف. یہ ہم نے نکالنا ہے. یہ آگے فائدہ بقیہ میں چیپٹر آ رہا ہے. یہ آپ یہیں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے ایسی صفات نکالیں جو جہر میں بھی ہوں، شدت میں بھی ہوں، استعلاء میں بھی ہوں، اطباق میں بھی ہوں، اور اسمات میں بھی. آپ نے یہ حروف نکالنے ہیں. آپ کو میں یہ دے رہا ہوں ہوم ورک. دیکھیے فحسبہ شخص سکت، فحسبہ شخص سکت. اس میں کون سا حرف ہے کہ اب قا دیکھیں، قا ہمس میں نہیں ہے، جہر میں ہے. ادھر شدت میں ہے، ادھر استعلاء میں ہے، ادھر اطباق میں ہے، اور ادھر اسمات میں ہے، اور ادھر قلقلہ بھی ہے. یہ اقوا ہے. سمجھا گی نا؟ اچھا سا کو لیں. سا جو ہے یہ ہمس ضعیف ہے. آگے اس میں رخوت ہے وہ بھی ضعیف ہے، استفال بھی ضعیف ہے، انفتاح بھی ضعیف ہے. اس میں ایک صفت صرف اسمات کی کمی ہے، تو یہ اضف ہو. اس لیے آپ نے کل کوشش کرنی ہے کہ کل یہ زیادہ سے زیادہ میں سوال کروں گا. راجہ صاحب آپ سے بھی کروں گا، حاجی غضنفر صاحب آپ سے بھی کروں گا، عبد المنان یہ مشکل کوئی نہیں ہے، آپ سے بھی کروں گا. اور آپ فون کر کے بتا دیجئے ابن قمر کو، عبد الرحمن کو، کہ سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے اوپر ضابطہ کیجیے انشاءاللہ العزیز. تو حاجی صاحب ذرا آپ پڑھیے نا سورۃ النبا، شروع کیجیے ذرا حاجی غضنفر صاحب. جی زیادہ عمر کے لوگ دوست بھی قاری بن سکتے ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا دوستوں کو. 65-70 سال کی کے بزرگ جو ہیں اگر وہ قاری بنیں گے تو یہ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ایک ایسا ماحول ہے کہ ان کو زیادہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے اور اس سے سبق لے کر ان کو بھی اس میں محنت کرنا چاہیے. یہ میرے دوست حاجی غضنفر صاحب ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. اس عمر میں انہوں نے یہ قرات پڑھنا شروع کیا ہے، اور 2 مہینے میں دیکھیے یہ کہاں پہنچے. جیسا پڑھیے سورۃ النبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا جنہ کھڑا لفظ ہے. وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت سرابا فکان خواہ فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا پھر صاد کی را بریک ہے پر ہے اور اگر بریک ہے تو کیوں بریک ہے پر ہے تو کیوں پر ہے ایسا بتائیں جی میرو صاد کیونکہ حروف اتباق صاد کی وجہ سے اس کو پر پڑھنا پڑے گا. قاعدہ بیان کریں قاعدہ کیوں را ساکن را ساکن اس کے بعد اگر حروف مطبقہ میں سے نہیں حروف مستعلیہ بھی ہو سکتا ہے نا جی میری لیکن بات صاد قاعدہ اس طرح ہے ضاد اور تا زا میری بات سنیں نا جی قاعدہ اس طرح ہے را ساکن ما قبل مکسور اور اگر اسی لفظ میں را کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را کو باریک نہیں بلکہ پر کریں گے. کیوں زیر کا اعتبار کرتے ہوئے را کو باریک کیوں نہیں کیا ایسا بتائیں. جی اس لیے کہ اگر اس کو باریک کریں گے تو خطرہ ہے کہ صاد جو ہے وہ اور سین نہ بن جائے. ہاں وہ اس کی تفخیم را کا اس کے اوپر اثر پڑے اور صاد باریک ہوئے گا تو وہ سین بن جائے گا اور لہن جلی پیدا ہو جائے گی. اس خطرے سے بچا کر را کو پر کر دیا گیا. را کے پر ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ آسانی ہو جائے گی. جی ماشاء اللہ پڑھیے آگے. ان جہنم ان جہنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. اچھا احقا کا جو الف ہے یہ پر ہوگا یہ باریک ہوگا. کس کا جی؟ احقا کا احقابا جو قا کا الف ہے یہ پر ہوگا کہ باریک ہوگا؟ یہ بھی پورا ہوگا جی. ہاں کیونکہ الف ما قبل کے تابع ہوتا ہے پہلے والے حرف کے تابع ہے. اگر پہلے والا حرف پر ہے تو الف بھی پر ہو جائے گا. با میں پہلا حرف جو ہے وہ باریک ہے با الف باریک. قا میں قاف پر ہے اور وہ اس کی وجہ سے الف پر ہو گیا. جی چلیے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اردن کی جو را ہے یہ باریک ہے یا پر ہے؟ بردن کی جی یہ پر ہے کیونکہ سما قبل زبر ہے. آپ پر کریں نا پر نے صحیح. بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قا زیادہ لمبا ہو گیا جتنا غص تھا اتنا ہی قا. إلا حميما وغساقا وغساقا جزاء
نفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا جی وكذبوا بآياتنا كذابا. یہ الف کیوں نہیں پڑھا گیا وکذبوا کا واو کے بعد جو ہے؟ الف زائدہ ہے نا جی، خالی ہاں، الف ہے. یہ علامت جمع ہے اور یہ نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا اگر ٹھہرو گے، وَكَذَّبُوا نہیں ٹھہرو گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. جی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. بعد میں صفت صفیر ادا نہیں ہو سکتی، احصی بلکہ اطباق ادا نہیں ہو سکتی. احصی پر کریں نا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. یہ جو الف ہے نا وَكَذَّبُوا، یہ رسمن موجود ہے، تلاوتاً قراءتاً یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور احصینا کا جو ہے یہاں بھی الف ہے. یہ تو ہمارے بتانے کے لیے ہمیں یہ الف کھڑا زبر ڈالا ہے نا، یہ کتابہ کے اوپر بھی. یہ مصحف عثمانی میں نے آپ کو جو دیا ہوا ہے نقشہ آپ کو، اس میں یہ الف رسمن موجود نہیں ہے لیکن تلاوتاً موجود ہے، کتاباً موجود. ٹھیک ہے. یہ رسمن موجود ہے تلاوتاً موجود نہیں، یہ رسمن موجود نہیں ہے تلاوتاً موجود. چلیے آگے. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا. قاف میں تفخیم نہیں پیدا ہو. پھر بولیے. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا جی وَكَأْسًا دِهَاقًا. ٹھیک ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. عبد المنان ذرا آگے آپ پڑھیں ذرا. عبد المنان ان للمتقین سے. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. حدر میں پڑھیں ان للمتقین سے. حدر میں إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ۔ آج کا سبق الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کو حضور حاضر گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔